حضرات، معزز علماء کرام، معزز سامعین، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور اڑوس پڑوس سے آئے ہوئے ہمارے سبھی محترم مہمانان گرامی قدر، آپ اس وقت کٹھریا کی جامع مسجد میں تشریف رکھتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے جو یہ نورانی مجلس لگی ہے اور جس وجہ سے لگی ہے، اس کے اصل دولہا یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ مدرسہ کے طلبہ، بچے، صرف 9-10 سال پہلے یہاں ایک چھوٹا سا خانقاہ کی بنیاد پڑی، اور اسی میں چھوٹے پیمانے پر مگر بنیادی تعلیم شروع کی گئی۔ کوئی کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں بڑا انجینئر ہوں، میں بڑا فلسفی ہوں، اور میں ناسا میں نوکری کرتا ہوں، میں اسرو کا ڈائریکٹر ہوں، اور وہ کہے کہ میں ABCD نہیں پڑھا ہوں، تو یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، بنیاد وہی ABCD ہے۔ تو ایسے ہی بنیادی تعلیم یہاں شروع کی گئی۔ اس کے بعد ایک طرف خانقاہ جو ہمارے اکابر علماء اور ہمارے اسلاف کی روایت رہی ہے کہ اس حدیث کے مطابق جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھایا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ سَيْقَلْ وَسَيْقَلُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ کٹی کرنے والے مشین ہے، گراسا ہے، ہسوا ہے، کھرپی ہے، اس میں جب دھار دینا ہوتا ہے، بھوتا ہو جاتا ہے، تو ریتی سے اس کو ریتتے تھے۔ اب تو ایک سے ایک مشین آ گئی، سب کے گھروں میں ریتی ہوتی تھی، ریتی سے اس کو ریتتے تھے اور دھار بن جاتا تھا۔ حدیث میں بتلایا گیا، آپ نے سمجھایا، بتائیے 1400 سال 1500 سال ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ ہر چیز کو ریت کر تیز بنانے کے لیے ریتی ہے، اس سے چیزوں کی زنگ چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن جب یہ دل کالا ہو جائے، سیاہ ہو جائے، زنگ آلود ہو جائے، گناہوں سے، پاپ سے، نحوست سے، انسانی تو ہے، ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دل کی صفائی کے لیے جو ریتی کا کام کرتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ بہت قوت ہے، بہت طاقت ہے، بہت پاور ہے، اور دنیا ایسی دوا نہ ایجاد کر سکی، نہ اسرافیل کے سور پھونکنے تک ایجاد کر سکتی ہے۔ تو خانقاہوں میں ہمارے اکابرین علماء، ہمارے اسلاف لوگوں کے دلوں کو ذکر اللہ سے ایسے ہی صفائی کا کام کرتے تھے تاکہ وہ بندہ
اصلی بندہ بن کر اللہ سے جڑ جائے اور اس کا دل کا تعلق دنیا و ما سوا سے ہٹ کر، لغو و فضول سے ہٹ کر اللہ سے اس کا تعلق قائم ہو جائے، اسی کو معرفت کہیے، اسی کو سلوک کہیے، اسی کو طریقت کہیے، اسی کو شریعت کہیے، جو کہیے، تو بندہ کو اپنے معبود سے حقیقی طور پر ملانے کا کام ہمارے اسلاف کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال اسی کی ایک بنیاد یہاں پڑی، تو صفائی قلب کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ، چونکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور 4 صفات قرآن نے بیان کیے ہیں کہ ہمارا یہ نبی یہ معلم اعظم ہے، یہ مصلح اعظم ہے، یہ مبلغ اعظم ہے، یہ مزکی اعظم ہے۔ آپ سے بڑا کوئی معلم جنم نہیں لیا، آپ سے زیادہ صفائی قلب کرنے والا کوئی جنم نہیں لے سکتا ہے، آپ سے بڑا کوئی مبلغ جنم نہیں لے سکتا ہے، آپ سے بڑا کوئی مصلح جنم نہیں لے سکتا ہے۔ یہ 4 صفات نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا۔ ایک طرف تو دل کی صفائی ان کی جو بڑے ہو گئے، اس طرح ان کو ایک سچا اور پکا اللہ کا بندہ بنانا، دوسری طرف ایک مدرسے کی بنیاد رکھنا جس سے کہ تزکیہ صحیح طور پر کیسے ہو سکے، تعلیم صحیح طور پر کیسے ممکن ہو سکے۔ تبلیغ کوئی آسان کام نہیں ہے، اسلام کی تبلیغ کا طریقہ کیا ہو، اس کے کیا اصول و ضابطے ہوں، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اور بالآخر جو کامیابی کا دار و مدار و اصل پونجی ہے ایمان کے بعد، وہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس کیوں کرو، اس لیے کہ سارا دار و مدار وہیں پہ جا ختم ہو جاتا ہے۔ تزکیہ نفس ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو جتنا نہیں ہے اتنا گڑبڑ ہے، اور یہ گڑبڑی قبر تک اور حشر تک ساتھ ہو جائے۔ تو تعلیم دین وہ عنوان ہے جس کی ابتدا اسلام میں مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں بنے اس چبوترا سے ہے جس کا نام ہے صفہ۔ صفہ کہیے، ٹھیٹھ میں چبوترا کہیے، دونوں مطلب ایک ہی ہے۔ بے سہارا لوگوں کا مدرسہ، ابتدائی بنیادی مدرسہ، صحابہ کرام وہیں پہ جمع ہوتے تھے، دین سیکھتے تھے۔ اس میں کچھ صحابی تو ایسے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے لیے ہی وقف تھے، کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ کچھ تو ایسے تھے کہ وہ دن بھر یا دن کا کچھ حصہ صفہ میں رہ کے سیکھتے تھے، نبی سے، صحابی سے، دوسرے لوگوں سے آپس میں وہ سیکھتے رہتے تھے۔ اور اس گھر کا کچھ فرد کھیتوں میں، باغات میں باہر کام کر رہا ہوتا تھا، پھر یہ جا کر یا تو انہیں سکھاتے تھے یا پھر وہ آ کر سیکھتے تھے اور دوسری باری میں وہ کھیتوں کا کام دیکھتے تھے۔ یہ گھر کی ترتیب تھی بنی ہوئی۔ لیکن جو لوگ وہاں مستقل کام کے لیے تھے، صرف ایک نمونہ
ہمیں نہیں لگتا کہ ہم میں سے جو یہاں موجود ہیں کوئی ایک بھی ہو جو اس واقعہ کو نہ سن رکھا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہزاروں حدیثیں ان سے مروی ہیں، بخاری میں، مسلم میں، صحاح ستہ کے تمام۔ کچھ آ گیا کھا لیے، نہیں آیا اللہ حافظ، یہ نوبت۔ لیکن وہ بھی تو اسی اللہ کا بندہ تھے جس نے ابو ہریرہ کو جنم دیا تھا، اور جس نے ابو ہریرہ کے رزق کی بھی ذمہ داری لی تھی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں صاحب کے ساتھ بات کرتے کرتے ساتھ دروازے تک جانے کے باوجود یا تو وہاں بھی اندر وہی حال، یا ذہن میں نہیں رہا، اندر چلے گئے پھر واپس آ گئے۔ سوچے بات کرتے کرتے وہاں تک پہنچتے ہو سکتا کچھ کھانے کا نظم بن جائے، یا تو دھیان نہیں رہا یا اندر کی بھی وہی حالت ہوگی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں بھوک سے گر گیا، اور اس وقت یہ شہرت تھی لوگوں میں کہ جس کو جنون مرگی کی بیماری ہوتی تھی تو لوگ پاؤں سے روندتے تھے یا جوتے مارتے تھے چپل، اور یہ مرگی کی بیماری کا علاج سمجھا جاتا تھا۔ کہتے خدا کی قسم لوگ مجھے پاؤں سے روند رہے تھے بیماری کے علاج کی خاطر، خدا کی قسم میں تو بھوک سے گر گیا تھا، جنون نہیں، میں پاگل نہیں ہوا تھا، مرگی نہیں تھی، بھوک کے مارے میں گر گیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ مدارس اسلامیہ جہاں خانقاہوں سے دل کی صفائی ہوتی ہے، مدارس اسلامیہ سے بچوں کو قرآن اور احادیث کی وہ چاشنی اور وہ روشنی دل و دماغ کے اندر پیوست کر کے اس کو سچا اور پکا انسان بنایا جاتا ہے، تاکہ دنیائے انسانیت کو وہ صراط مستقیم پر چلا سکے، اس کی رہنمائی کر سکے، اس کی رہبری کر سکے۔ ایک بات یاد رکھیں، انسان کے اندر اللہ کی معرفت ذکر سے بھی حاصل ہوتی ہے، ضرب سے بھی حاصل ہوتی ہے، مراقبہ سے بھی حاصل ہوتی ہے، اور دوسری طرف قرآن سے بھی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ 5 دن 10 دن 20 دن 1 مہینہ کے ذکر میں آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، آپ ولی بن جائیں گے۔ لیکن اس طریقے سے جتنا جلدی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، انسان سلوک طے کرتا ہے، یہ اتنے ہی آسانی سے نکل بھی جاتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم بزرگ بن گئے، اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، اوابین بھی ہے، تہجد بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم نے جہاں سے رابطہ کیا وہاں سے ہم نے رابطہ منقطع کر لیا۔ یہ بہت جلدی آہستہ 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 رخصت ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو دوسرا طریقہ ہے، قرآن کے ذریعے سے جو سلوک طے ہوتا ہے، جو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس میں زمانہ لگ جاتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ جلدی نکلنے کا نہیں نکلے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہی قرآن اور احادیث کا علم حاصل کر کے اور ایک کھیت ایسا تیار کرنا مدارس اسلامیہ کا مقصود ہے، جو 4 دانگ عالم میں، ساری دنیا میں، جس کا مشاہدہ ہم پچھلے زمانے کے مقابلے میں آسانی سے اور بھرپور طور پر کر رہے ہیں۔ کیا سمندروں میں، کیا پہاڑوں پہ،
کیا جنگلات میں، کیا افریقہ میں، کیا چین میں، جاپان میں، اور کیا آسٹریلیا میں، اور کیا ایشیا میں، کیا یورپ میں، اور کیا فضاؤں پہ. ہر جگہ اعلاء کلمت اللہ اور اعلاء کلمت الحق کی آواز اور صدائیں بلند ہو رہی ہیں. پوری دنیا میں اگر کئی لاکھ ہوائی جہاز فضا میں اڑان پہ ہے تو ان کئی لاکھ مسافروں میں کئی ہزار بالیقین ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت ذکر میں لگے ہیں، یا وہ قرآن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جہاز پہ، یا تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یا حدیث پر کام کر رہے ہوتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ، اللہ سلامت رکھے، انہوں نے تو پوری ایک تفسیر ہی قرآن کیا کہتے ہیں ہوائی جہاز کے سفر پر ہی مکمل کیا. اور نامعلوم کتنے کام انہوں نے کیے، اور ایسے ایسے نامعلوم کتنے جیالے ہیں جو کر رہے ہیں، کیا پتا. تو یہ مدارس اسلامیہ کی وجود اور اس کے برکات ہیں کہ گاؤں میں، دیہات میں، ٹوٹے ہوئے سماج میں، بے سہاراؤں میں، ہر جگہ ان کے ایمان، ان کے عقیدے، ان کے دین کی خبرگیری کر رہے ہیں. چونکہ صحیح علم ان کو دیا گیا اور اسی کے لیے خداوند قدوس نے اس کا انتخاب کیا، اور بیگوسرائے کی سرزمین پر اس اجرے دیار میں اللہ تعالیٰ نے کٹھریا کو جس کام کے لیے چنا، اگر یہ بزم سجا بنا ہے اور اگر یہ لہلہاتا ہوا پودا ہرا بھرا آپ کے سامنے ہے تو یہ خدا کا فیصلہ ہے اور اس کی قدرت کا ایک ادنا سا مظہر ہے جو آپ کے سامنے میں ہے. یہ کٹھریا کی سمپتی ہے. اس لیے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ جہاں سے گرد و غبار میں ظلمات اڑ رہے تھے وہاں انوار قرآنی سے فضا جگمگا رہا اور فرش سے عرش تک نور ہی نور ہے. آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً 180 طلبہ ہیں، کم و بیش، ہو سکتا کچھ کم ہو. اس میں سے کم 100 طالب علم روزانہ اور دن رات قرآن پڑھتا رہتا ہے. اور نامعلوم ایک ایک طالب علم سورہ فاتحہ کتنی دفعہ پڑھتا ہوگا. اور جب ایک حافظ مکمل حافظ بن جاتا ہے، وہ دور مکمل کر لیتا ہے، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں اس حافظ کو بھی پتا نہیں ہے کہ کتنا ہزار یا کتنا لاکھ دفعہ اس نے ایک ایک آیت کو پڑھا ہے. کیا دنیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی ہے. اور یہ سارے جب تک یہ نابالغ ہیں یہ سارا کا سارا ان کے ماں باپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا. اور منتظمین کے کھاتے میں بھی انشاءاللہ العزیز اللہ لکھے گا، محروم نہیں کرے گا. اور معاونین بھی محروم نہیں رہ سکیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ کسی کو محروم نہیں رکھے گا. کسان فصل بوتا ہے، فصل اگتی ہے، تیار ہوتی ہے، اور نامعلوم اس دانے میں کتنے چرندے، پرندے، دیگر جانور، انسان، غریب، امیر، کس کس کا نصیب وہاں دیکھ لیا. فصل ایک کسان نے لگایا لیکن ہزاروں انسان اور چرندے، پرندے اور دیگر جانوروں کی روزی اس میں اللہ نے منسلک کر دی.
تو ایسے ہی مدرسہ سے انشاءاللہ العزیز گاؤں علاقے کو خداوند قدوس اس کے انوار سے، اس کے برکات سے، اس کے فضائل سے، اس کی روحانی قوت سے اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرے گا۔ تو 9 سال کی عمر میں یہ مدرسہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کہنا مناسب بھی نہیں ہے کہ تعلیم الدین نے مدرسہ کا حق ادا کر دیا۔ اتنے حقوق ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے ذمہ داروں کو نہ بخش دے تو مشکل ہے، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، تدبیر کے طور پر تعلیم کے معاملے میں، ان کی تربیت کے معاملے میں جو مدرسہ پر ان کے فرائض عائد ہوتے ہیں، انسان جتنا کر سکتا ہے انتظامیہ نے کوئی کسر چھوڑنے کی نہیں رکھی، کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ رائے مشورے بھی ہوتے ہیں، مشورے لیے بھی جاتے ہیں، انتظامیہ سے بھی، دیگر بڑوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، یہاں تک کہ اساتذہ سے بھی ان کی رائے لی جاتی ہے۔ کرنا تو محتمم کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی وجوہات کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں کو جوڑا، گارجین کے دلوں کو جوڑا، طلبا کے دلوں میں الفت و محبت ڈالی، اور گاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت کے وہ نور برسائے کہ الحمدللہ انسانی طور پر انتظامیہ جو کر سکتی ہے کر رہی ہے، اور یہ مدرسہ پورا کا پورا آپ کے سامنے ہے۔ عام طور پر لوگوں کے دلوں میں، خصوصاً جو خالص دیندار پیسے والے ہیں، ان کے دل میں ایک غلط فہمی، دماغ میں ایک غلط فہمی ہے کہ مدرسہ میں زکوٰۃ اور زکوٰۃ خراب۔ ایسا سوچنے والے کا دماغ خراب۔ جس نے 1 کروڑ روپیہ حلال کمائی سے حاصل کیا، اس کا 1 کروڑ روپیہ اس وقت تک پاک ہے جب تک وہ زکوٰۃ نکال دے۔ اگر 2.5% زکوٰۃ نہیں نکالا تو اچھا پیسہ بھی گڑبڑا جاتا۔ اب کتنے لوگ غریبوں کا حق کھا رہے ہیں بڑھیا میں ملا کر، لیکن جس نے زکوٰۃ نکال دی تو باقی پیسے حلال، پاک، صاف ستھرا، شریعت کی نگاہ میں زکوٰۃ نکالنے کے بعد وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس تزکا اور مزکا اور تزکیہ میں بہت سی چیزیں داخل ہیں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ سے عمرا کے مال پاک ہو گئے، تو زکوٰۃ نکالنے کا حکم بھی تو اللہ کا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان کر دیے ہیں کہ زکوٰۃ وہ میرا حق ہے، اور تم زکوٰۃ دے دو، نکال دو، اور اس طرح اپنے مال پاک کر دو۔ تو زکوٰۃ کن کو دیں گے؟ انما الصدقات للفقراء۔ اس آیت میں کئی مصرف بیان کیے گئے ہیں، جس میں فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفت قلوب، قرض دار جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، دیوالیہ ہو گیا، اب اس کو سہارا دینے کی ضرورت ہے، مسافر، ابن السبیل، راستے کا بیٹا۔ راستہ کا بیٹا کون ہوگا؟ نہ میاں نہ بیوی، تو اس کا بیٹا کون ہوگا؟ مسافر، کوئی ماں باپ نہیں۔
तलबा मदरसा को उलमाए इस्लाम ने उन बच्चों को जिनके माँ बाप नादार हैं, अब वो बच्चा इल्म शरीयत कैसे हासिल करेगा? तो उलमा ने कहा कि वो गरीब के बच्चे जो मदरसे में पढ़ेंगे उनको देने में दो सवाब है। एक तो वो बच्चा गरीब है और वो गरीब का हक है, और दूसरा ये कि ये ऐसा गरीब है कि सिर्फ खाकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारेगा और गरीबों की तरह, बल्कि ये खाकर कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, आलिम बनेगा और मुस्तकबिल में कौम के रहबर रहनुमा बनेगा जो सिरात मुस्तकीम पर लोगों को चलाएगा। तो वो पैसे इन गरीब तलबा के लिए, फुकरा के लिए, मसाकीन के लिए, कर्ज में डूबा हुआ इंसान के लिए, या वो गरीब गांव का जिसके पास 5-10 बाल बच्चे हैं, कमाई कुछ नहीं है, उसको भी देखना फर्ज है। तो उन लोगों के लिए ज़कात का 2.5% निकाली गई रकम ऐसे ही हलाल है जैसे हलाल उन अमीरों के लिए वो अपना पैसा कमाया हुआ। सीधा सा मामला। तब मदरसे के बच्चों से कैसी बदगुमानी? ये आम तौर पर जहन बात है, ये जहन से निकाल देना चाहिए। अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए कि खुदावंद कुद्दूस तेरा करम है कि नमाज मस्जिद में जाकर जमात से अदा करना हमारे ऊपर ज़रूरी था, रमज़ान के रोज़े रखने हमारे ऊपर ज़रूरी थे, ज़कात अदा करना हमारे ऊपर फ़र्ज था, मक्का जाके हज कर लेना हमारे ऊपर फ़र्ज था, लेकिन हम एसी में बैठे हैं, अब बेचारे मारा मारा फिर रहा है कि हमसे हमारा ज़कात वसूलवा कर ले जा रहा है और इस तरह हमको जहन्नम की आग से बचा। बहरहाल बात तीसरी तरफ जा रही है, बीच में एक ज़िम्नी बातें आ गई, इसलिए खबरदार हमारा कोई बच्चा गरीब हो कुछ भी हो उसको डायरेक्ट ज़कात का माल नहीं खिलाया जाता। इसलिए एकदम मगन में रहो, बुलंद हिम्मती के साथ पढ़ो और कभी भी अपने आप को कम मत समझना, कभी भी मत कम समझना। और आप हजरात से गुजारिश है, मदरसा यहाँ का तालिब इल्म हो या दुनिया जहान किसी छोटे बड़े मदरसा का तालिब इल्म हो, खबरदार अपने ईमान अकीदे की हिफाजत चाहते हैं तो उसको गिरी निगाह से मत देखिए, असातिज़ा को गिरी निगाह से मत देखिए, अइम्मा मुअज़्ज़िनीन को गिरी निगाह से मत देखिए, वरना कहाँ जहन्नम की से हम चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। अइम्मा, उलमा, इमाम, मुदर्रिसीन और तलबा की तौहीन डायरेक्ट ईमान के लिए ऐसे ही है जैसे दूध के लिए लेमू का खतरा। बहरहाल तो इन तलबा का ये इंतज़ाम यकीनन जो बच्चे जिनके गार्जियन वो नादार नहीं है, ऐसा नहीं सारा टूअर टापर है, मालदार के भी बच्चे हैं, वो खुराकी अदा करते हैं, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन सारा इंतज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन सिस्टम है और अल्लाह वालों से रब्त मरबूत है, मजबूत है और राय मशवरे से चलाया जा रहा है। अल्लाह ताला सारी दुनिया के रिज़्क़ की जिम्मेदारी ली है, तो तमाम मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, उसके असातिज़ा की भी जिम्मेदारी उसे खालिक़े कायनात रब्बुल आलमीन के ज़िम्मा है। अगर 5-10 परिवार है किसी के घर में, यकीनन वो बहुत परेशान सा रहता है। कम घर ऐसे मिलेंगे कि लंबा परिवार फैमिली के लोग हों और निहायत इत्मीनान हो, परेशानी होती है। लेकिन मदरसा वो जगह है जहां देखना हो कि तवक्कुल का क्या मतलब है, अल्लाह पर भरोसा का मतलब, तो मदरसा में रह के लोग सीखे। जहां एक कट्ठा खेत की जमीन नहीं, जहां कुछ नहीं, कोई शेयर नहीं, कोई डिफिनिट जरिया नहीं, बस मदरसे का आलम और परिंदों की दुनिया, ये चिड़िया चुनमुन्नी सब बस वैसे ही एक बराबर।
لیکن قرآن نے ایک دعویٰ کیا ہے، اللہ سے جو مسلمان ڈرے گا، توبہ استغفار کو جو لازم سمجھے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا اور توبہ اور استغفار کو لازم پکڑے گا، تو پھر دو وعدے ہیں، وہ جہاں پھنسے گا وہیں سے اللہ راستہ نکالے گا۔ یجعل اللہ لہ مخرجا، مخرج نکلنے کی جگہ، جہاں پھنسے گا پھنستا ہوا دکھے گا، آگے راستے بند نظر آئیں گے، اس توبہ اور استغفار اور تقوی کی برکت سے خدا بند قدوس لاشعوری طور پر اس کے لیے راہ کھول دیں گے، ہموار کر دیں گے۔ اور دوسرا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بلا سان و گمان کے، وہ سوچ نہیں سکتا، دماغ سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتے، جہاں سے کلپنا نہیں کر سکتے، وہاں سے اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتا ہے، اور دن رات 24 گھنٹہ ہر لمحہ اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور صرف کٹھریا نہیں بلکہ اس کے برکات اب نبی تو کوئی نئے آ کر بتلائیں گے نہیں، جو بتلانا تھا نبی بتا کر رخصت ہو چکے، جبریل آنے کا نہیں، اللہ کسی سے بات نہیں کرے گا، لیکن جو احادیث میں آثار مروی ہے، موجود ہے، جو ہمارے اسلاف کی روایات کتابوں میں محفوظ ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے اور بخوبی پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ یوں ہی چلتا رہے گا، اور کسی قسم کی کہیں سے اس کی دقت دشواری نہیں آئے گی، اور اگر آئے گی تو وہ بھی من جانب اللہ آزمائش ہے کہ لگتا ہے کچھ تعلق گھٹ رہا ہے، اب تعلق کو بڑھائیے۔ تو ان آثار سے جو پتہ چلتے ہیں اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بھی مدرسہ ہے، جہاں بھی مسجدیں ہیں، اس مسجد و مدارس کے انوار و برکات، چونکہ خداوند قدوس کی ذات وہاں بخل کا شائبہ بھی نہیں ہے، چونکہ اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے، وہ جتنا بانٹ دے گا، جتنا اس کے پاس ہے تھوڑا سا بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اس کے انوار و برکات ہر جگہ پھیلتے ہیں، ہر جگہ پھیلتے ہیں، اور انہی اللہ کے پاک بندوں، انہی نفوس قدسیہ کے صدقے طفیل ہم سب جیے چلے جا رہے ہیں، ورنہ دھرتی ہماری پاپ سے گناہ سے اتنا بھر چکی ہے کہ زمین کو اٹھا کر نیچے دے مارا جاتا ہے۔ بہرحال تو خوشی بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہم کتنی بات کیا کیا بول گئے، ابھی دھیان بھی نہیں آ رہا، بس ایک اچھا سا لگ رہا ہے اور باتیں نکلتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ باتیں ہیں جو ہم کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، سب آدمی کو معلوم ہے۔ دیکھیے گا ہم اسی شوق میں بولے ہیں کہ توکل کا مشاہدہ آنکھوں دیکھا آپ صرف مدرسے میں دیکھیں، تو اس لیے مدرسہ سے محبت، طلباء سے محبت، علماء سے محبت، اماموں سے محبت، مؤذنین سے محبت، کتنی خراب بات ہے کہ ایک وکیل جو ہمارا جج کے پاس ہمارا وکیل ہوتا ہے، جس کے پیچھے پیچھے دوڑنا پڑتا ہے، ہم ہی سے 1000-2000 فیس لیتا ہے، ہم ہی سے سگریٹ منگواتا ہے، ہم ہی سے چائے منگواتا ہے، ہم ہی کو ڈانٹ بھی دیتا ہے، کچہری میں ڈانٹا نہیں ڈانٹتا، فیسوں لیتا ہے، کہتا سگریٹ لے کر آؤ، کاغذ لے کر آؤ،
हालांकि उसने फीस लिया, अब वो हमारा वकील है। लगता है कि हम मुसलमानों को वही लत पड़ गई है कि मस्जिद में जो हमारा अल्लाह के सामने बीच में वकील है, अल्लाह अकबर, इस इमाम के पीछे चुपचाप खड़े हैं, कुछ नहीं करना है। अब कुरान इमाम साहब पढ़ेंगे, 4 रकात पढ़ाए, 5 रकात पढ़ाए, 5:30 कर दे, वो इमाम जाने, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सलाम, चलते बने। जिसको अपने और अपने मौला के दरमियान हमने वकील बना रखा है, उस वकील के साथ भी हमारा वही रहो रस्म हो और वही सलूक हो जो कचहरी में। तो बताइए वहां से उल्टा है कि सीधा है? वहां वकील जिसको फीस दिया वही डांटता है, और यहां जो हमारा वकील है उसको हम ही डांटते हैं। तो गोया के उस वकील से भी बदतर बना दिया हमने। तो ये कौम फलाह पा सकती है, खैर और बरकत नाजिल हो सकती है, घर का माहौल ठीक हो सकता है, उनकी औलाद बुजुर्ग बन सकती है? कभी नहीं बनेगी, बहुत मुश्किल मामला। इस वजह से अल्लाह ताला हम सबों को सलाह व फलाह की तौफीक अता फरमाए, और हम दुनिया में जिस काम में लगे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, कंपाउंडरी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गैरेज चला रहे हैं, खेतिहर हैं, मजदूर हैं, टायर बना रहे हैं, पेंचर बना रहे हैं, जूते में पॉलिश करके खा रहे हैं, सब हलाल है। इस्लाम का मकसूद, अल्लाह का मतलूब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखलाया है, जो 1.25 लाख से भी ज्यादा सहाबा किराम को पूरे इस्लाम पर ट्रेनिंग दे दिया, सब ट्रेंड हो चुके, और वही इस्लाम हम तक महफूज होकर सीना बसीना आया। मतलूब यह है कि तुम जहां रहो, जिस हाल में रहो, अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारना, अल्लाह के खिलाफ जिंदगी नहीं गुजारना, यही तुम्हारी जिंदगी का हासिल है, और इसी पर कब्र हश्र में निजात या जहन्नम के दारो मदार है मौकूफ। अल्लाह ताला हम सबों को इस्लाम पर जिंदा रखे, खात्मा बिल खैर की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला कुरान से, हदीस से, उलमाए इस्लाम से, अइम्मा हजरात से, मुअज्जिनीन से और तलवाए मदारिस से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।